السلام علیکم ناظرین، فریحہ ریویوز میں خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل انتہا میں سجل تو انم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر انم اور فہد کے درمیان آ رہی ہے، انہیں ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے لیے۔ فیملی ڈنر پر جب سبھی لوگ اکٹھے تھے تو سجل جان بوجھ کر ڈرامہ کریٹ کرتی ہے تاکہ بدمزگی پیدا ہو۔ انم نے سجل کی حرکتوں سے تانگ آ کر اسے زوردار تھپڑ مار دیا کہ تم ہمارے معاملات میں نہ ہی آؤ تو اچھا ہے۔ کافی ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ چیخنے چلانے کی آواز سن کر سبھی آئے مہمان بھی آ جاتے ہیں۔ نوید تو سجل پر چلاتا ہے، سبھی مہمان کھانا کھائے بغیر ہی چلے گئے تو سجل بہت خوش ہے کہ میں نے رنگ میں بنگ ڈال دیا۔ ادھر انم کو بھی اسما اور اسد نے یہی سمجھایا کہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انم فہد کے ساتھ کھانے پر جاتی ہے اور فہد سے سوری بھی کرتی ہے۔ ادھر سجل اور احمد جب آفس گئے تو اسد انہیں یہی سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سجل تو اسد کو باتیں سناتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، ہم یہاں وزٹ کرنے آئے ہیں نہ کہ تمہاری کرسی چھیننے آئے ہیں۔ اسد انہیں بتا دیتا ہے کہ میری کرسی کوئی مجھ سے چھین بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کرسی پہ میں اپنی قابلیت سے بیٹھا ہوں، کوئی مجھے اٹھا نہیں سکتا۔ اسد تو احمد کو بھی یہی سمجھاتا ہے کہ تم ان جھمیلوں میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے، بلکہ اپنی تعلیم پر فوکس کرو تاکہ تم اس کرسی کے قابل بن سکو۔ ادھر فہد کی والدہ اسے بھڑکاتی ہیں، انم کے خلاف کرتی ہیں۔ ادھر گھر واپس جا کر زینب کی والدہ زینب کو نوید سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو زینب بھی الگ گھر کا مطالبہ کر ہی لیتی ہے، بلکہ اسما بیگم خود زینب کے گھر جاتی ہیں کیونکہ وہ اب چاہتی ہیں کہ اسے رخصت کروا کر گھر لے آئیں۔ تو زینب کی والدہ شرائط رکھ دیتی ہیں کہ آپ اگر اپنے شوہر کی فیملی کو گھر سے نہیں نکال سکتی تو نوید اور زینب کے لیے الگ گھر کا انتظام کر لیں۔ اسما بیگم تو پریشان ہو جاتی ہیں، وہ گھر جا کر بھی وہی سوچتی ہیں۔ وہ نوید سے بات کرتی ہیں، نوید تو آگے سے یہی مشورہ دیتا ہے، اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ انہیں صاف صاف بول دیں، اگر ایسی بات ہے تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ ہی بٹھا کے رکھیں۔ اسما بیگم اسے سمجھاتی ہیں، وہ تو غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جب زینب سے فون پر بات ہوئی تو وہ اسے بھی سمجھا دیتا ہے، اگر مجھے تم اور اپنی فیملی میں کسی کو چوز کرنا پڑے تو اللہ کی قسم میں اپنی فیملی کو چوز کروں گا۔ زینب تو بہت دکھی ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ ادھر سجل بھی اپنی ماں سے یہی کہتی ہے کہ اگر آپ اور احمد چاہیں تو میں بابا کا آفس جوائن کر سکتی ہوں۔ ادھر اسما بیگم اپنے کمرے میں تھی تو سجل اپنی ماں کو لے کر ان سے بات کرنے چلی جاتی ہے تو اسما انہیں یہی کہتی ہیں کہ تم تینوں کو اس گھر میں رہنے کی اجازت۔ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو سجل بدتمیزی کرنے لگی، اجازت؟ ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، یہاں پہ ہم اپنے حق سے رہ رہے ہیں۔ پھر نوید بھی آ جاتا ہے، وہ سجل کو صاف بتا دیتا ہے کہ جو تم کرنا چاہتی ہو نا وہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ تم بہت اونچی اڑان اڑنا چاہتی ہو، میں تمہیں ایسے سر کے بل گراؤں گا کہ تم سیدھی چل بھی نہیں سکو گی۔ سجل تو بہت غصے سے احمد کے ساتھ کھڑی نوید کی برائیاں ہی کرتی ہے کہ نوید تو ہے ہی اتنا بدتمیز، زہر لگتا ہے مجھے، مکار لومڑا۔ پیچھے سے اچانک اسد آ کر ان کی باتیں سن لیتا اور کہتا ہے کہ اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ ادھر زینب کی والدہ بھی زینب کو اسما کے خلاف بھڑکاتی ہیں کہ دیکھا نا، ساس ہوتی ہی ایسی ہے، اس نے اپنا اصل روپ دکھا دیا نا۔ تو ناظرین، کیا زینب اپنی ماں کی بات مان کر نوید کو چھوڑ دے گی؟ اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔